به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به قل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اہل مدارس کو پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا کے جتنے بھی کام ہے ان سب میں سب سے بہترین مشغلے میں لگایا اور دین کی حفاظت اور اشاعت کی عظیم نعمت سے نوازا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام لوگ انسان کر رہے ہیں ان میں سب سے بہترین مشغلہ اور سب سے بہترین کام یہی قرآن کا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا طالب علمی کا مشغلہ اختیار کرنا یہ ہے جبکہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ. شرط ہے اخلاص نیت. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اخلاص نیت کیا ہے تو اخلاص نیت کی تشریح انہوں نے فرمائی ان یکون لوجہ اللہ تعالی وللآخرۃ والیوم الآخر کہ یہ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا مدارس میں طلباء کے آنے کا طلباء کو سکھانے کا یہ مشغلہ اخلاص نیت اس میں اسی وقت ہوگا جبکہ دو کا ایک تو یہ کہ لوجہ اللہ ہو اللہ کے لیے وَلِيَوْمِ الْآخِرَةِ اور اس کا بدلہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے لیکن نیت آخرت کے دن کی کامیابی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب ان کے پیش نظر تو سیکھنا سکھانا قرآن کا پڑھنا یہ سارے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھی امتحان میں کامیاب ہو جائے یا جلسے میں کچھ انعام حاصل کر لے سمجھے نہیں یا والدین کی مرضی پوری کر لے یا معاشرے میں جو ہے نام کما لے اخبارات میں نام آ جائے ٹی وی پہ نام آ جائے لوگ ستائش تعریف کرنے لگے سمجھے عام طور پر چھوٹے بچوں کا ذہن یہی ہے. تو دوستو ذہن میں رکھو ان بچوں کے جیسے ہم قرآن کے الفاظ اور قرآن کے جو ہیں اس کی ادائیگی اس کا خیال رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان بچوں کی نیت بھی درست کرنا ضروری ہے. آپ ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں ان کے سامنے کیا بات رکھیں گے سمجھے نہیں. ذہن میں رکھیے نیتوں کے اعتبار سے سارے اعمال ہوتے ہیں. اب جیسے ہم ان کے الفاظ کے ادائیگی کی طرف توجہ دے رہے ہیں لہنے
جلی اور لہن خفی کا لحاظ رکھ لیں، الفاظ کی صفات کا لحاظ رکھ لیں کہ بھی اس نے لفظ کی جو صفت ہے اس کے اعتبار سے الفاظ کو ادا کیا کہ نہیں کیا. ان سارے چیزوں کے نو کو پلک کو ہم درست کر رہے ہیں، اور ممتحن بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھی کس طریقے سے وہ الفاظ کو ادا کر رہا اور کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور کہاں رک رہا ہے کہاں نہیں رک رہا، رکنے کا اوقات وقف کا جو ہے وہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے. ممتحن امتحان لینے میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ کے ذمے یہ بھی لازم ہے کہ بار بار بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو کہ بیٹے تم اچھا پڑھو گے، ماہر بنو گے، انعام بھی ملے گا، تمہارے والدین بھی خوش ہوں گے، تمہارے دوست احباب بھی خوش ہوں گے، تمہارے اساتذہ بھی خوش ہوں گے. لیکن تم نیت ذہن میں رکھو کہ ہم جو ہے اس سے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. ان یکون لوجہ اللہ، پڑھانے والے کے پیش نظر بھی یہ ہو اور پڑھنے والے کے پیش نظر بھی ہو. سمجھے گے سب؟ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی لوجہ اللہ بھی ہو، اور پھر اس کے ذہن میں دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دیں کہ بیٹے دیکھو اس کے پڑھنے پر تم کو انعام بھی ملے گا، تمہاری تعریف بھی ہوگی، لیکن تم اپنی نیت یہ ذہن میں رکھو کہ اس کا اصل اجر و ثواب اور بدلہ تو آخرت میں ملنے والا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دو چیزوں کا لحاظ بطور خاص ہمارے پڑھانے والوں کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے اور پڑھنے والے بچوں کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے دعوت و تبلیغ میں جانے کے وقت اخیر میں جب جماعت جاتی ہے تو ہمارے پاس اخیر میں ایک نشست رکھی جاتی ہے جانے سے پہلے کہ بھئی جو ہے اصلاح نیت، ان کے جانے کی نیت درست کر دو، آخری جو بات ہے. اور ان کے پیش نظر یہ رکھا جاتا اور ان کو بتلایا جاتا کہ میاں تم اللہ کے راستے میں جو نکل رہے نا، اس میں شیطان کیا کرے گا کہ ابھی تمہارے دماغ میں ڈالے گا کہ ابھی بہت لوگ بگڑ گئے ہیں، لہذا سب کو سدھارنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو ذہن میں رکھو یہیں سے تمہاری نیت بدل گئی. یہ نیت نہیں ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اس لیے کہ دوسری ہے کہ اصلاح کے لیے تو آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. سمجھے نہیں؟ بلکہ نیت یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی یہ کی جاتی ہے کہ بھئی ہم اپنے اعمال کے درستگی اور اپنی نیتوں کے درستگی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا، اور نیتیں جب درست ہوتی تو اعمال درست ہوتے ہیں. نیتوں ہی پر اعتبار ہے اعمال کے صحیح ہونے، غلط ہونے، وزنی ہونے، یہ ساری چیزیں نیت کے اعتبار سے. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ سیکھنا سکھانا ہے جبکہ یہ دو نیتیں اخلاص کی جانب نیت ہو، ایک تو اللہ راضی ہو جائے، دوسرے آخرت کے لیے ہو. سمجھے نہیں؟ یہ اگر کام ہوگا تو بہترین عمل. اسی کو اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین افراد وہ کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سمجھے نہیں؟ اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رکھیں، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. علم صرف علم، اس سے بات نہیں چلے گی، بات بنے گی نہیں، بلکہ علم کے ساتھ عمل. علم تو غیروں کے پاس بھی ہے. ایک ہمارے پاس حدیث کے معانی کی ایک فہرست ہے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، 6 جلدوں میں.
اور 6 جلدوں میں ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کو یاد ہو، اس ایک ٹکڑے کو اگر کبھی آپ تحقیق کے ساتھ اس جو ہے المعجم المفہرس میں دیکھنا چاہیں تو اس ایک حدیث کے جملے سے پوری حدیث آپ کو مل جائے گی کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، کون سے صفحے پر ہے اور کیا الفاظ ہیں پورے. اب اندازہ لگاؤ اس کے جمع کرنے میں کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کے لکھنے والا یہودی. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کی ساری محنتیں. اب کتنی حدیثیں اس نے پڑھا ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سارے احادیث کی کتابوں کو اس نے پڑھا ہوگا. جبھی تو سب یہ جو ہے معجم المفہرس لالفاظ الحدیث جمع ہوگی 6 جلدوں میں بڑی. لیکن صرف علم سے اس کو جنت ملنے والی نہیں، اس لیے کہ وہ یہودی. سمجھے نہیں؟ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور نصرانی اور جو ہے اس زمانے کے جو ہے مشرکین، خاص طور پر اہل کتاب کے سلسلے میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَيَعْلَمُونَهُ كَمَا يَعْلَمُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. یعلمون نہیں، یعرفون. عرفان علم کے بعد کا درجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ لوگ ایسے ان کی معرفت تھی اللہ کے رسول کی کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جو ہے باپ جانتا ہے. اللہ کے رسول کے نام سے واقف، اللہ کے رسول کے مقام سے واقف، اللہ کے رسول کے صفات سے واقف، اللہ کے رسول کے اخلاق سے واقف، اللہ کے رسول کے جو ہے علامتوں سے واقف. یہ ساری چیزیں یہودی احبار اور رحمان ان کے علماء کو سب جائے سے جانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیے. کہ بھئی جاننے کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتے اور مسلمان ہوتے نہیں ہوتے. تو صرف مطلق علم سے مسئلہ نہیں، علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھئی علم وضو کی طرح ہے اور عمل نماز. اب ایک آدمی علم لے کے یعنی وضو ہی کرتا رہ جائے اور نماز کا وقت نکل جائے تو بتائیے اس وضو پر کیا ملنے والا اس کو. سمجھے نہیں؟ تو علم کے ساتھ عمل کی ضرورت. علم کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو پھر وہ علم بھی کام کا ہے. سمجھے نہیں؟ علم اور عمل کے ساتھ پھر ایک اور شرط ہے. حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مظاہر کی جانی پہچانی شخصیت ہے. حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے دوران درس میں اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے علم صحیح بھی ضروری اور صحبت صالح بھی ضروری. آدمی کے پاس علم صحیح ہو لیکن صحبت صالح نہ ہو. صحبت صالح کا مطلب کیا؟ کسی اللہ والے سے تعلق. علم صحیح کے بعد درجہ صحبت صالح کا ہے کہ جب تک کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آپ ہم نہیں دیں گے، کہاں دین کے اوپر کامل طور پر عمل کرنے کے لیے صحبت صالح بھی ضروری. اور یہی طریقہ ہمارے دینی مدارس میں ہے. یہ جو دینی مدارس میں ہے، ہمارے پاس آن لائن تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے. آن لائن اور آف لائن یہ آج کل کی اصطلاح آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی آن لائن آج کل علم کی جماعتیں چل رہی اور پورے عالم میں اس کا ایک چرچا ہے. ذہن میں رکھیے، آن لائن علم نہیں، معلومات. علم اگر آپ کو لینا ہے آف لائن بالمشافہ اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا، العلم بالتعلم، کہ علم آئے گا سیکھنے سے. بالمشافہ، کسی سے آپ سیکھیں تو علم آئے گا.
صرف نقوش اور صرف حروف اور صرف معلومات کے جمع کرنے کو علم نہیں، وہ معلومات ہے۔ تو ہمارے دینی مدارس میں یہ علم بھی جو ہے علم کے ساتھ صحبت صالح، چنانچہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، ہم علم کے ساتھ ان کے اعمال کا بھی جائزہ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، سمجھے نہیں، وقت پر اٹھ رہے کہ نہیں اٹھ رہے۔ تو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری اور عمل کے ساتھ صحبت صالح بھی ضروری، سمجھے نہیں، کہ جب کسی نیک اللہ کے بندے کی صحبت رہے گی تو پھر علم پر مکمل طور پر آپ کو دسترس بھی ہوگی اور اس علم سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے علوم صحابہ نے حاصل کیے بالمشافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات صحابہ کے مابین موجود ہیں، صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو کیسے فرما رہے ہیں اور کیسے عمل کر کے بتلا رہے ہیں، سمجھے نہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کا جو مقام ہے صحبت صالح کی وجہ سے، ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کے مماثل، سمجھے نہیں۔ اور یہی سلسلہ ہمارا جو ہے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور محدثین اور فقہاء سے ہوتے ہوئے اہل علم تک کے پہنچا، سمجھے نہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم ہمارے علماء کرام، ان کا جو بلند مقام ہے یہ اسی وجہ سے کہ صحبت صالح ان کو حاصل۔ تو کہنے کا مقصد یہ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ صحبت صالح، سمجھے نہیں۔ اب یہ چیزیں حاصل ہوگی تو پھر رسوخ فی العلم ہوگا۔ یہ جو میں نے قرآن کی مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ راسخین فی العلم جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں پر سب سے پہلے یہ ذکر کرتے کہ آمنا بہ، ہم نے اس پر ایمان لایا، اور پھر یہ کل من عند ربنا، یہ ساری آیتیں جتنی اتری ہیں قرآن میں یہ سب اللہ کی طرف سے، ہمارا ایمان پورے قرآن، سمجھے نہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر نصیحت عقل رکھنے والے لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ راسخون فی العلم، اس پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ راسخ فی العلم کیسے جو ہے بنیں گے، جس کو قرآن نے کہا والراسخون فی العلم، تو ذہن میں رکھیے 4 چیزیں کرنے سے رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم زیادہ ہے ہمارے علماء حفاظ ائمہ، تو ذہن میں رکھیے 4 چیزیں اگر کریں گے تو رسوخ فی العلم ہوگا۔ رسوخ فی العلم کیا؟ علم میں گہرائی، علم میں مہارت، سمجھے نہیں، علم میں گہرائی اور مہارت اور رسوخ اگر کوئی عالم حاصل کرنا چاہے، مفسرین نے لکھا 4 چیزیں کرنی پڑے گی، سمجھے نہیں۔ التقوی فیما بینہ و بین اللہ تبارک و تعالی، اللہ اور بندے کے درمیان میں تقوی کا اگر تعلق نہیں ہوگا رسوخ فی العلم نہیں ہوگا۔ تقوی کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، صرف ذہن میں رکھو جتنے اوامر ہے، اللہ کے احکامات ہے، ان اوامر کو کرنا اور نواہی سے روکنا تقوی، سمجھیں؟ اللہ نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس پر پابندی سے عمل کرنا، اور جن جو چیزوں سے روکا ان سے رک جانا، بس اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی دل میں آتا ہے، تقوی کسی جگہ کونے میں مسجد میں جو ہے سر جھکا کے بیٹھ لینے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر کونے میں جو ہے کہ ابھی کچھ بھی کرنے سے تقوی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ کہ ایک شخص ایسی بیٹھے ہوئے تھے سر نیچے کر کے، اللہ کے رسول حضرت عمر نے اس کو درہ مارا اور کہا تقوی ہاں ہونا،
ارے میاں ایسا سر جھکا کے بیٹھنے سے تقویٰ نہیں آئے گا، تقویٰ دل میں آتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو دل میں اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو رسوخ فی العلم آئے گا، علم میں گہرائی آئے گی، علم میں جو ہے آپ کا جو ہے مہارت آئے گی، سمجھے نہیں؟ تو اللہ اور اس کے درمیان میں تقویٰ والتواضع فیما بینہ و بین العباد، کہاں تواضع ہو، آدمی جتنا علم اس کا بڑھے وہ اتنا جھکے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو سر بلند کریں گے۔ تو دوسری چیز تواضع فیما بینہ و بین العباد، بندے اور ان کے جو ہے درمیان میں تواضع اگر انسان میں آئے گی تو جو ہے اللہ کے لیے رسوخ فی العلم آئے گا۔ تواضع ضروری ہے، اہل علم میں تکبر نہیں، اہل علم میں اپنے مقام کا لحاظ پاس نہیں، بلکہ اہل علم جتنے ہوں گے وہ تواضع سے، انکساری سے، جھک کے مخلوق خدا کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو لگا کے جو ہے وہ سربلندی حاصل کریں گے۔ تو رسوخ فی العلم کے لیے تواضع بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز فرمائی الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، کہاں رسوخ فی العلم آئے گا؟ زہد کا مطلب کیا؟ دنیا میں ننگنوں کے چکر میں نہ پڑے۔ حضرت ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور حدیث بھی سناتے تھے بخاری کی، تئیس عبد الدینار والدرہم، بخاری میں ہے کہ جو ہے پامال ہوا جو شخص دینار اور درہم، سونے چاندی اور پیسوں کے پیچھے پڑا۔ ننگنوں کو چکر کیا ہے کہ ہمیشہ آدمی بس دنیا کمانے کے فکر میں لگا ہوا کہ کب یہ 99 کو 100 کروں اور پھر 99 کو 100 کروں، بس اسی چکر میں۔ تو کہا کہ یہ ایسا شخص بھی راسخ فی العلم نہیں ہو سکتا۔ رسوخ فی العلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، کہ زاہد آدمی بنے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسی، کہ مجاہدہ محنت کوشش ہو۔ ہر صاحب علم محنت، حصول علم کے اندر اگر محنت نہیں کرے گا تو راسخ فی العلم نہیں بنے گا۔ محنت یہ ضروری ہے۔ جتنے علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھو، انہوں نے دن و رات ایک کیا جب اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور جتنے محدثین اور جتنے فقہاء اور جتنے جو ہیں ماہرین گزرے، ان کی زندگی کو آپ ٹٹولو، اس میں مجاہدہ